اللہ رسول نے آپ کے کپڑے دھونے استری کرنے کے حکم اس کو نہیں دیے؟ اللہ رسول نے آپ کے گھر کی صفائی کرنے کا حکم اس کو نہیں دیا؟ جس پر آپ اس کو مارتے ہیں، گالی دیتے ہیں، گرم ہوتے ہیں، یہ سب اس کا احسان ہے آپ پر کہ آپ کا گھر سنوار کے رکھتی ہے، آپ کے کپڑے پریس کرتی ہے، آپ کے بستر بناتی ہے، آپ کو کھانے کھلاتی ہے، اور سارا دن وہ ایک خادمہ بن کے پورے گھر کو سنبھالتی ہے۔ یہ اس کا احسان ہے، مودت و رحمت ہے۔ اگر وہ آپ کے ساتھ اتنا احسان کر رہی ہے تو گنتی کریں آپ کتنا احسان کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ یہی بھئی کما کے لاتے ہیں اور مہینے کا خرچ چلا دیتے ہیں؟ نہیں، ذاتی احسان کتنا کرتے ہیں، ذاتی سطح پہ اس کی طبیعت خوش کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، میں وہ بتا رہا ہوں۔ یہ پرسنل اٹیچمنٹ کی باتیں ہوتی ہیں، یہ پرسنل اٹریکشن ہوتی ہے، یہ پرسنل ایک لنک ہوتا ہے کہ آپ کس کو کتنا ویٹیج دے رہے ہیں، اس کی خوشی کا کتنا خیال رکھ رہے ہیں، اس کے دل کو کتنا راضی کر رہے ہیں۔ اللہ راضی ہوتا ہے، آپ اس کو کھانا کھلائیں، چھٹی کا دن ہو آپ بھی جوائن کریں اس کے ساتھ کچن میں، آپ بھی اس کو کام کروائیں، باہر کھانے پر لے جائیں، کبھی آؤٹنگ پہ لے جائیں۔ یہ بیوی کا، بچوں کا حق ہے۔ تو ہم یعنی عدل نہیں کرتے، نہ احسان کرتے ہیں، نہ عدل کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان تحسنوا الیہن، ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ حدیث بھی متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی، فرمایا انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بہا وجہ اللہ الا اجرت علیہا حتی ما تجعل فی فم امرتک۔ فرمایا اے بندے، اگر ایک پائی کچھ بھی خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور تمہارا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو تو اللہ تمہیں اس پر اجر عطا کرتا ہے، حتیٰ کہ اپنے ہاتھ سے ایک لقمہ بیوی کے منہ میں ڈال دو، اس پر بھی اللہ اجر عطا کرتا ہے۔ ہاتھ سے لقمہ بیوی کے منہ میں ڈالنا، اس پر بھی اللہ اجر عطا کرتا ہے۔ اب سٹیج والے ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کبھی ہاتھ سے لقمے ڈالے بیوی کے منہ میں؟ ایسا ہو رہا ہے۔ اجتماع والے بتائیں ہے کوئی جو اپنے ہاتھ سے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہو؟ جو ڈالتے ہیں انہیں 100 بار مبارکباد، جو نہیں ڈالتے وہ آج مسئلہ سمجھ لیں، ڈالا کریں۔ اس سے محبت بڑھتی ہے، محبت بڑھنے سے اعتماد بڑھتا ہے، اعتماد بڑھنے سے رشتے میں پیار اور خوشگواری آتی ہے، خوشگواری آ جائے تو گھر جنت بن جاتا ہے۔ پھر وہ فریق ایک دوسرے لوگ چھوٹی موٹی باتیں نظر انداز کر دیتے ہیں، چھوٹی موٹی باتیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایک اگر بہت حسن سلوک کرتا ہو تو دوسرا بھی حیا بڑھا دیتا ہے۔ اس طرح بیویاں بھی، چونکہ موضوع شوہروں کا کل آئے گا، تو بیویاں بھی شوہر کے ساتھ اس طرح پرسنل اٹیچمنٹ کا جو سلوک ہے، پرسنل افیکشن کا جو سلوک ہے، اس کا مظاہرہ کیا کریں روز مرہ کی زندگی میں، تاکہ گھر جنت بنے۔ اسی طرح حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام سے خود سنا، آپ نے فرمایا اذا اعطى الله احدا خيرا فليبدأ بنفسه واهل بيته۔ صحیح مسلم، ابو یعلا اور ابو عوانہ میں روایت، آقا نے فرمایا اگر اللہ پاک کسی کو بھلائی دے، مالی وسعت دے اور امور خیر عطا کرے، اچھی توفیق عطا کرے، تو فرمایا سب سے پہلے اپنی جان اور اپنے بیوی بچوں سے اس کا آغاز کیا کرو۔ بیوی بچوں کا حق، اگر اللہ آپ کو مال دے تو پہلا حق ان کا ہے کہ ان پہ خرچ کرو۔ جب جائیں تو شوق سے ان کے لیے عبائے خریدیں، شوق سے ان کے لیے باپردہ اچھے لباس خریدیں، شوق سے ان کے لیے ضروریات کی چیزیں خریدیں۔ اپنی پرسنل انوالومنٹ ظاہر کریں گے تو دوسرا فریق آپ کو رسپانس دے گا اور گھر جنت بن جائے گا۔ حضرت ثوبان روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا افضل دینار ينفقہ الرجل دینار ينفقہ علی عیالہ۔
فرمایا ایک دینار بھی اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ایک دینار بھی خرچ کرتا ہے، تو فرمایا خرچ کیے جانے والے دیناروں میں بہترین، سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل اجر والا دینار وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے۔ یتیموں پہ بعد میں اجر ہے، مسکینوں پر بعد میں اجر ہے، پڑوسیوں کا اجر بعد میں ہے، رشتہ داروں کا اجر بعد میں ہے، سوسائٹی کے غریبوں پر خرچ کرنے کا اجر بعد میں ہے، سب سے بڑا اجر ابتدا کرے بیوی بچوں پر۔ اس کو اللہ پاک نے سب سے بڑا نفقہ، صدقہ، خیرات قرار دیا۔ بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی سب سے بڑا صدقہ ہے۔ ہم نے اسے کبھی دین کا حصہ ہی نہیں سمجھا۔ ہم ایسی نیکی کرنے لگ جائیں، اگر لڑکا کرے تو ماں باپ ہونا وہ کہتے ہیں وہ کی کریے منڈا تو ساڈا رن مرید ہو گیا ہے۔ بس لڑکا نیکی کرنے لگ جائے تو ماں باپ کہیں گے منڈا ہتھوں گیا، اے رن مرید ہو گیا، اے رن مرید ہو گیا، تو مرد رہا ہی نہیں، اے مرد ہی نہیں رہا۔ اپنے ہاتھ نال دیکھو اس نو، وہ بیوی دے منہ وچ لکمے پاندا، دیکھو شرم نہیں آندی، ڈوبتے نہیں مردا۔ یہ بولی سننی پڑتی ہے۔ یہ سب دور جاہلیت کی باتیں ہیں، کفر ہے، تعلیم مصطفیٰ کے خلاف ہے۔ خوش ہونا چاہیے اس لیے کہ تمہارا منڈا، تمہارا بیٹا اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دے رہا ہے، اچھا لباس دے رہا ہے با پردہ، اچھا کھانا کھلا رہا ہے، اس کے ساتھ محبت کر رہا ہے، تو دعائیں دو، اس کا صلہ اللہ آپ کو بیٹی کی شکل میں دے گا۔ آپ کی بیٹی بھی کسی کے گھر میں بہو ہے، وہ بھی کسی کی بیوی ہے۔ اگر آپ خوش ہوں گے کہ آپ کا بیٹا آپ کی بہو سے حسن سلوک کر رہا ہے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی بیٹی کی شکل میں دے گا، تاکہ اس کا شوہر بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اور اگر آپ کو پسند نہیں اپنی بہو کے ساتھ پیار کرنا، حسن سلوک کرنا بیٹے کا، تو پھر آپ کی بیٹی کے ساس سسر کو بھی پسند نہیں آئے گا، ادھر بھی جہنم بن جائے گی، ادھر بھی جہنم بن جائے گی۔ اگر ہم مکمل طور پہ اپنی سوچ کے زاویے بدل دیں، اپنا طرز عمل بدل دیں، تو ادھر بھی خیر ہو جائے، ادھر بھی خیر ہو جائے۔ یہ پورے معاشرے کو اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، پورے معاشرے کو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ حدیث بھی اوپر والی حدیث کی طرح صحیح مسلم اور مسند احمد بن حنبل اور نسائی اور ابن ماجہ کی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا دینار انفقتہ فی سبیل اللہ۔ بڑے توجہ سے سنیں یہ مضمون آقا کا۔ آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، صرف آقا علیہ السلام کا ایک ایک لفظ آپ کو پہنچا رہا ہوں۔ فرمایا دینار انفقتہ فی سبیل اللہ ودینار انفقتہ فی رقبۃ ودینار تصدقت بہ علی مسکین ودینار انفقتہ علی اہلک۔ آقا علیہ السلام نے 4 مثالیں دی۔ فرمایا لوگو، ایک دینار وہ ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، مسجد بنانے پر، مدرسہ بنانے پر، میلاد پر، 11ویں شریف پر، نیکی کے کاموں پر، اللہ کی راہ میں غریبوں کی مدد پہ خرچ کرتے ہو۔ ایک دینار وہ ہے جو غلام کو آزاد کرانے پر خرچ کرتے ہو۔ اس زمانے میں غلام تھے، لوگ خرید کر آزاد کرتے تھے۔ ایک دینار وہ ہے جو اللہ کی راہ میں نیک کام پہ خرچ کرتے ہو۔ ایک پیسہ اور دینار وہ ہے جو غلام کو آزاد کرانے پر خرچ کرتے ہو۔ فرمایا تیسرا دینار وہ ہے جو غریب اور کسی مسکین کی حالت سنوارنے پر خرچ کرتے ہو، صدقہ کرتے ہو غریبوں پر۔ 3 قسم ہو گئی۔ اور فرمایا چوتھا دینار وہ ہے جو اپنی بیوی اور بچوں پہ خرچ کرتے ہو، اپنی بیوی پہ خرچ کرتے ہو، علی اہلک، اہل و عیال پر، بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہو۔ آقا علیہ السلام نے 4 قسمیں بیان کر دی خرچ کی، اور فرمایا اعظمها اجرا الذی انفقتہ علی اہلک۔ ان 4 قسموں کے خرچے میں سے سب سے زیادہ اجر
اس دینار کے خرچ کرنے کا ہے جو تم نے اپنے بیوی اور بچوں پر خرچ کیا تھا. اہل و عیال پر، بیوی بچے پر کیا ہوا خرچ، آقا نے فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے دینار سے بھی بہتر، غلام اور باندی کو آزاد کرانے کے لیے خرچ کیے ہوئے دینار سے بھی بہتر، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی حالت سنوارنے کے لیے خرچ کیے ہوئے دینار سے بھی بہتر ہے وہ دینار جو آپ سب سے پہلے اپنے بیوی بچوں اہل و عیال پہ خرچ کرتے ہو. یہ ہیں حقوق جن کو ہم نے کبھی دین کا حصہ نہیں سمجھا. اور بیوی کے احساسات کا آقا علیہ السلام نے پھر اتنا خیال کیا، بیوی کے احساسات کا، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائکم. امام احمد ترمذی اور دارمی نے روایت کی حدیث حسن صحیح. فرمایا سب سے کامل ایمان ان لوگوں کا ہے جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، اور تم مومنوں میں سے سب سے بہترین مومن وہ ہیں جن کا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے. جن کا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے وہ سب سے اونچے درجے کا مومن ہے. اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ روایت کرتی ہیں، فرمایا ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا والطفہم باہلہ. فرمایا جو شخص اخلاق میں سب سے اعلیٰ اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جتنا نرم ہے، جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا ہے، اور میں تم سب سے بہتر ہوں اپنے بیوی اور اپنے بچوں کے ساتھ سلوک کرنے میں. عطا بن ابی رباح روایت کرتے ہیں، امام نسائی، طبرانی اور بہقی نے تخریج کی. آقا علیہ السلام نے فرمایا سنیے بڑی خاص چیز، میں آپ کو طریقہ بتاؤں کہ میاں بیوی کا تعلق کیسے ہو. آقا نے فرمایا کل شیء لیس من ذکر اللہ فہو لعب. ہر وہ کام جس میں اللہ کا ذکر نہیں، جس میں اللہ کی یاد نہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ چیز لہو و لعب ہے، وہ کھیل ہے، وہ فضول ہے. ہر وہ چیز جس میں اللہ کی یاد نہیں، ذکر نہیں، وہ فضول ہے. دیت خیرات ماحول کو سوائے چار چیزوں کے، اور ان میں پہلی چیز بیان فرمائی ملاعبۃ الرجل امرأتہ. وہ چیز کیا؟ ہر وہ شے جس میں اللہ کا ذکر نہیں، فضول ہے، سوائے اس عمل کے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ لاڈ اور پیار کرتے ہوئے کھیلے. بیوی کے ساتھ کھیلنا اسے خوش کرنے کے لیے. آپ کے پاس لوڈو ہوتی ہے نا پاکستان میں، آپ بیوی بچوں کے ساتھ لوڈو کھیلا کریں، بیوی بچوں کے ساتھ کیرم بورڈ کھیلا کریں، بیوی بچوں کے ساتھ کبھی آپ کی اپنی حویلی بڑی ہو دوڑ لگایا کریں، بیوی کے ساتھ آپس میں کھیلا کریں، وہ بیڈمنٹن کھیلا کریں، ٹیبل ٹینس کھیلا کریں. اپنی بیوی کے ساتھ لاڈ پیار میں کھیلنا، فرمایا اس میں چونکہ اللہ کا ذکر نہیں، فرمایا یہ مستثنا ہے، اس عمل کو فضول نہیں کہتا، اللہ کو قبول ہے. کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور اس طرح لاڈ پیار میں ایک اچھی خوشگوار زندگی بسر کرتے ہیں. اب آقا علیہ السلام کا عمل سنیے کہ آقا کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. مسلم اور بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود روایت فرماتی ہیں خدا کی قسم میں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا کہ گھر کے جو میرا حجرہ ہے، میرے حجرے کے دروازے پر کھڑے تھے، اور گھر کے دروازے کے باہر مسجد نبوی کے صحن میں حبشی تھے، وہ اپنے ہتھیاروں کے ساتھ کرتب کر رہے تھے، کھیل رہے تھے، جنگی ہتھیاروں کے ساتھ مسجد نبوی میں کرتب کر رہے تھے حبشی. اور آقا علیہ السلام
میرے حجرے کے اندر دروازے کے سامنے کھڑے ان کو دیکھ رہے تھے. مجھے بلایا، عائشہ ادھر آؤ تمہیں ایک چیز دکھائیں. یسترنی بردائہ، چونکہ دروازہ تھوڑا سا کھول دیا تھا تو مجھے اپنی چادر کے اندر چھپا دیا اور تھوڑی سی کھول کے تاکہ میں دیکھتی رہوں. لکئی انظر الی لعبہم، اور کھڑے رکھا تاکہ ان کی جنگی مشقیں جو تھیں مسجد نبوی کے اندر مجھے بھی دکھاتے رہے. ثم یقوم من اجلی حتی اکون انا التی انصرف، اور دکھا دکھا کے پھر یہ نہیں فرمایا کہ عائشہ بس کرو کافی دکھا دیا ہے، نہیں، اس وقت تک کھڑے رہے اور مجھے دکھاتے رہے حبشی لوگوں کے جنگی کرتب جو مسجد نبوی میں کھیل کھیل رہے تھے، دکھاتے رہے جب تک میں نے خود نہیں کہا آقا بس میں سیر ہو گئی ہوں. بس جب میں نے کہا ہٹی تو تب آقا علیہ السلام ہٹے. یہ میرے آقا کی سنت ہے. ارے تاجدار کائنات سے بڑا بھی کوئی متقی ہے؟ آقا علیہ السلام کی ذات پاک سے بھی بڑا کوئی دیندار ہے؟ یہ آقا علیہ السلام نے اپنا اسوہ پیش کیا، اپنا طرز زندگی پیش فرمایا. میاں بیوی کے تعلقات کے سلسلے میں اسوہ حسنہ عطا کیا کہ کہاں کہاں تک اجازت ہے. پھر متفق علیہ حدیث بخاری اور مسلم کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عید کا دن تھا، 2 بچیاں میرے پاس آئیں گھر میں، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث. 2 بچیاں میرے پاس آئیں انصار کی، اور انصار کی جو بہادری اور جنگ بواس ہوتی تھی، پہلے جنگ بواس ہوئی تھی، اس میں انصار کی بہادری کے قصے تھے، اس کے نغمے بنے ہوئے تھے. تو جنگ بواس میں انصار کی بہادری کے نغمے گیت گانے لگی اور دف بجانے لگی. ساتھ دف بجا رہی ہیں، گیت گا رہی ہیں، اور میں سن رہی تھی آقا علیہ السلام کے گھر میں. اور آقا علیہ السلام 7 بستر پر اپنے چہرہ پاک پہ چادر لیے لیٹے ہوئے ہیں. اتنے میں داخل ابو بکر، میرے والد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہو گئے. وَإِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِيَ الْأَنْصَارِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَابَلَتِ الْأَنْصَارِ يَوْمَ بُعَاثٍ وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ. وہ پیشہ ور گانے والی نہیں تھی، بچیاں تھی، گانا آتا تھا تو وہ بہادری کے جنگی قصوں کے نغمے گا کے مجھے خوش کر رہی تھی. حضرت ابو بکر داخل ہوئے، آپ نے ان کو دیکھا، وہ ڈر گئیں، فرمانے لگے فقال ابو بکر اب مزامیر الشیطان فی بیت الرسول، بیت رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر شیطان کے مزامیر بج رہے ہیں، شیطان کے باجے بج رہے ہیں، آقا علیہ السلام کے گھر میں شیطانی باجے بج رہے ہیں. جب یہ کہا بچیاں گھبرا گئیں، انہوں نے دفیں چھپا دی، خاموش ہو گئیں. جب خاموش ہوئی اتنے میں آقا علیہ السلام نے چادر مبارک اپنے چہرے سے ہٹا دی، رخ انور میری طرف پھیر دیا. حضرت ابو بکر کو منع کر کے فرمایا یا ابا بکر، فرماتی ہے ذالک بی یوم عید فقال یا ابا بکر لکل قوم عیدا وہذا عیدنا. وفی روایت فکاشف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال دعہما یا ابا بکر فإنہا ایام عید. آپ نے چہرہ پاک سے چادر ہٹائی، فرمایا ابو بکر انہیں کچھ نہ کہو، انہیں ایام قدیم کی بہادری کے نغمے گانے دو. عائشہ سن رہی ہے، ہر قوم کی عید کے دن ہوتے ہیں، یہ ہماری عید کے دن ہیں، ان کا خوشی کا وقت ہے، انہیں پریشان نہ کرو. روک دیا. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حد تک لینینٹ تھے، اتنے ماڈریٹ تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. اور پھر حقوق کا اتنا خیال ہم نے زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا. یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے. حضرت انس بن مالک راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا ایک پڑوسی تھا، پڑوسی، وہ فارس کا رہنے والا تھا، ایرانی تھا، فارسی، اور وہ بڑا اچھا کوک تھا، کھانے بڑے شاندار بناتا تھا. ایک دن اس نے کھانا بنایا بہت شاندار، اور کھانا بنا کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اچھا سالن بنا کر، ذائقے والا، لذیذ، اور آ کے آقا علیہ السلام کو دعوت دی. عرض کیا یا رسول اللہ
میں نے بہت اچھا سالن بنایا اور کھانا بنایا ہے، آپ کو دعوت ہے، آقا کا پڑوسی ہے، میرے گھر تشریف لائیے دعوت پر۔ ساتھ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہیں۔ آپ نے فرمایا وَهَٰذِهِ لِعَائِشَةَ، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ دعوت اس عائشہ کے لیے بھی ہے؟ فقال لا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں، حضرت عائشہ کے لیے نہیں، صرف آپ کے لیے ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا، فرمایا اگر عائشہ کے لیے نہیں تو میں بھی نہیں آتا۔ فعاد یدعوہ، اس نے دوبارہ دعوت دی، آقا آپ تشریف لائیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهَٰذِهِ، آقا نے دوبارہ پوچھا بولو اس عائشہ کو بھی دعوت ہے؟ قال لا، فقال رسول اللہ لا، اس نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ عائشہ کے لیے نہیں، فرمایا پھر میں بھی نہیں آتا۔ تیسری بار پھر دعوت دی، یا رسول اللہ تشریف لائیے، پھر آقا نے فرمایا فقال رسول اللہ وَهَٰذِهِ، بولو اس عائشہ کے لیے ہے یا نہیں؟ قال نعم، تیسری بار عرض کی یا رسول اللہ ہاں عائشہ کے لیے بھی ہے، نام فی الثالثہ، تیسری بار عرض کیا ہاں حضرت عائشہ کے لیے۔ تب حضور دعوت قبول کر کے چلے۔ فقام یتدافعان حتی اتیا منزلہ، تب حضرت عائشہ صدیقہ کو ساتھ لے کے چلے حتیٰ کہ اس کے گھر دعوت پر پہنچ گئے۔ اور جب آقا علیہ السلام گھر ہوتے اور گھر کے کام کاج کا وقت ہوتا، حضرت اسود روایت کرتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی بیتہ، آقا علیہ السلام وکان یکون فی محنت اہلہ تعنی خدمت اہلہ فاذا حضرت الصلاۃ خرج الی الصلاۃ، جب نماز کا وقت نہ ہوتا گھر ہوتے تو آقا علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات کو اپنے کاشانہ اقدس میں ان کے ساتھ مل کر کام کاج کراتے تھے اور گھر کے کاموں میں ازواج مطہرات کی معاونت کرتے تھے۔ اگر ہم ایسا کر دیں، ہم کہیں گے جیتے تو مرد ہی نہ رہے، پھر اسی تو مارے گئے تو مرد ہی نہیں، ساری شان ہی ختم ہو گئی۔ ماں باپ کہہ دیں گے جھڈو ہو گیا جی، یہ تو جھڈو ہے، یہ کتنے مرد ہے، یہ تو بیوی نال کم کاج کراندا، اودے نال صفائی کراندا ہے، برتن دھلاندا ہے، کچن دا کام کراندا ہے، جتے مارو اس نو، یہ مرد ہی نہیں رہا، پتہ نہیں کیڑا برا لمحہ سی میرے گھر جم پہ آئیے۔ یہ سب جاہلانہ باتیں اللہ کے دین کے خلاف، تاجدار کائنات کی سنت کے خلاف۔ لوگوں اپنی فکر کو بدلو، ذہن کو بدلو، زاویہ نگاہ کو بدلو، طرز زندگی کو بدلو اور آقا علیہ السلام کی سنت کو زندگیوں میں داخل کرو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نہا کانت مع النبی فی سفر صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک سفر میں آقا علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ آقا سفر میں ازواج کو ساتھ لے جاتے، باری باری قرآن اندازی کر کے ساتھ لے جاتے۔ میں آپ کے ساتھ سفر میں تھی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ کو آگے بھیج دیا، آگے بھیج دیا، ہم اکیلے رہ گئے، پردہ ہو گیا، پردہ۔ فرمایا عائشہ میرے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کرنا ہے؟ کرتے ہیں آپ اپنی بیویوں سے ایسے؟ اپنے بچوں سے کرتے ہیں؟ آپ تو معتبر بنے ہوئے ہیں، گردنیں اس طرح کڑی ہوئی ہیں، معتبر ہیں، آپ کی شان کم ہو جائے گی، شوہریت کم ہو جائے گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ دوڑ کا مقابلہ کریں؟ فرماتی ہے پھر میں نے آقا علیہ السلام کے ساتھ دوڑ لگائی، سن لیے لفظ، فسابقتہ، آقا کے ساتھ دوڑ کی، دوڑ کا مقابلہ کیا، فسبقتہ علی رجلی، اور میں دوڑ لگا کے اپنے قدموں کے بعد اتنا دوڑی کہ آقا علیہ السلام سے آگے نکل گئی۔ اس وقت میں سلم تھی، زیادہ دبلا جسم تھا، آگے نکل گئی۔ کچھ زمانہ گزر گیا، فلما حملت اللحم، پھر میں تھوڑی سی فیٹ ہو گئی، جسم تھوڑا سا فربا ہو گیا۔ پھر اسی طرح موقع آیا کسی سفر میں، ہم اکیلے رہ گئے، صحابہ کو آگے کر دیا اور پھر فرمایا عائشہ دوڑ کا مقابلہ کرو۔ فسابقتہ، پھر میں نے دوڑ کا مقابلہ کیا، فسبقنی، میرا وزن تھوڑا سا بڑھ گیا تھا، اس دوڑ میں آقا مجھ سے آگے نکل گئے، جیت گئے۔ وقال ہذہ بتلک السبقہ، عائشہ اس دن جو جیتی تھی آج میں نے اس جیت کا بدلہ چکا دیا۔
میرے آقا نے فرمایا یہ اس کا بدلہ ہے. یعنی ایسا خوشگوار تعلق رکھتے، تعلق میں ایسی فرینکنس رکھتے، ایسا نیچرل لنک رکھتے. کہاں تاجدار کائنات جن کے تلوے عرش چومتا ہے، کہاں تاجدار کائنات جن کا استقبال رب کائنات کرتا ہے، جنہیں ثم دنا فتدلی کا مجدہ جاں فضا ملتا ہے، حتیٰ کانا کعبہ قوسین او ادنا کے مقام پر بیٹھنے والے، جہاں رب جلوہ کراتا ہے بے نقاب ہو کر، جن کے جلوے کو فرشتے ترستے ہیں، جن کی انگلی کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہوتا ہے، جن کو جانور سجدہ کرتے ہیں، جن کے اشارے سے ڈوبا چاند پلٹتا ہے، سورج پلٹتا ہے. وہ شان میرے آقا کی کہ ساری کائنات حضور کے تلوے چومیں، عرش و فرش چومیں، جبرائیل جن کے دیدار کو ترسے. ارے اس سے بڑی شان کا بھی کوئی تصور کر سکتا ہے؟ اس خلق میں اور کائنات خلق و امر میں وہ مقام. اور حضرت عائشہ صدیقہ زوجہ کے ساتھ دوڑ کے مقابلے کر رہے ہیں، اور کبھی حضرت عائشہ جیتتی ہیں، کبھی آقا جیتتے ہیں. اور پھر تعلق کی بے ساخت کی دیکھیے، وہ جو نیچرل لنک ہے میاں بیوی کا رشتہ، اس کا اسوہ دکھایا جا رہا ہے، پریکٹس کر کے ڈیمونسٹریٹ کر کے بتایا جا رہا ہے. فرماتی ہیں عائشہ آج کی جیت نے اس دن کے بدلہ چکا دیا، برابر کر دیا میں نے. اور پھر برداشت اتنی گھر میں، بیوی کی باتوں پر برداشت اتنی. ہم چھوٹی بات پہ آگ بگولا اڑ جاتے ہیں، ہماری گستاخی ہو جاتی ہے، ہماری شان میں ہر جا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم فاضل ہیں، ہم عالم ہیں، ہزاروں لوگوں کو درس دیتے ہیں، تم میری بات نہیں سنتی، مجھ سے اس طرح بات کرتی ہو. آقا علیہ السلام کا اسوہ اپناؤ، آقا کی سیرت طیبہ اپناؤ، اس سے بہتر معیار زندگی کسی کا نہیں ہے. دے تبسم ماحول کو. آقا علیہ السلام ایک روز حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ایک روز مجھے فرمایا، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لأعلم اذا کنت انی راضیتا و اذا کنت علی غضبہ. اے عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ تم کس وقت میرے ساتھ خوش ہو اور کس وقت میرے ساتھ ناراض ہو. کہ آقا علیہ السلام نے اتنی گنجائش بھی ازدواجی رشتے میں چھوڑی ہے. وہ بھی امت ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ بھی آقا کی امت ہی ہیں، اور حضور کی ناراضگی امتی کو گوارا نہیں، انہیں بھی معلوم ہے. مگر ایک طرف میاں اور بیوی کا رشتہ بھی ہے، تو میرے آقا نے کتنی گنجائش دی ہے. اس رشتے میں آقا علیہ السلام نے کتنا فیسیلیٹیٹ کیا ہے، کتنا اکاموڈیٹ کیا ہے. مجھے پتہ چل جاتا ہے عائشہ تم کب مجھ سے راضی ہوتی ہو اور کب مجھ سے ناراض ہو. فَقُلْتُ مِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ یا رسول اللہ. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ میں راضی ہوں یا میں ناراض ہوں، کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو آقا علیہ السلام کا جواب سنیے. فقال اما اذا کنت انی راضیہ. اے عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو نا، اور تم نے کوئی بات کرنی ہو اور قسم کھانی ہو، قسم، تو فإنک تقولین لا ورب محمد. جب مجھ سے راضی ہوتی ہو، خوش ہوتی ہو اور قسم کھانی پڑ جائے، عربوں کا طریقہ ہے، یہ عربوں کا طریقہ ہے قسم کھا کے تاکیداً بات کرنا. تو تم قسم کھا کے کہتی ہو کہ رب محمد کی قسم، میرا رب کر کے قسم کھاتی ہو، میں سمجھ لیتا ہوں عائشہ خوش ہے آج. اور جب ناراض ہوتی ہو وَإِذَا كُنْتِ غَضْبًا، ناراض ہوتی ہو اور تمہیں قسم کھانی پڑ جائے اس حالت میں، تو قُلْتِ لَا وَرَبِّ ابراہیم، کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس وقت کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم. آقا مسکرا پڑے، فرمایا میں اس وقت سمجھ آتا ہوں کہ آج عائشہ کا موڈ ٹھیک نہیں ہے. عائشہ کا موڈ، ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں آپ کی عظمتوں پر کہ آقا نے کتنا لاڈ دیا آپ کو، کتنا پیار دیا. میں سمجھ آتا ہوں اب عائشہ خفا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ جوڑ دیے
قالت قلت اجل واللہ یا رسول اللہ ما احجر الا اسمک، میرے آقا خدا کی قسم آپ میرے دل سے نہیں نکلے ہوتے، رہتے آپ پھر بھی میرے دل میں ہیں، میں صرف اظہار کرنے کے لیے رب ابراہیم کہہ دیتی ہوں، چونکہ وہ بھی تو آپ ہی کے جد ہیں نا، آپ کے جد ہیں۔ آقا علیہ السلام کا یہ ظرف ہے، برداشت کا یہ ظرف ہے۔ اور پھر حقوق زوجہ کے، بیوی کے حقوق یہاں تک خیال کرتے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتی ہیں، اور یہ حدیث بھی بخاری مسلم کی متفق علیہ ہے کہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو معلوم ہے ان کا وصال ہو گیا تھا ہجرت مدینہ سے پہلے مکہ معظمہ میں ہی، جب شیب ابی طالب سے نکلے تو اس سال کو عام الحزن کہا، وفات ہو گئی تھی وہاں، مگر جب مدینہ میں آ گئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں خدا کی قسم مجھے ازواج نبی میں سے کسی پر اتنا رشک نہیں آتا تھا جتنا حضرت خدیجہ الکبریٰ پر رشک آتا تھا۔ کیوں؟ حالانکہ میں نے انہیں دیکھا نہیں تھا۔ فرماتی ہیں کہ جب آقا علیہ السلام جب بھی کبھی گھر میں کوئی بکرا ذبح کرتے، دمبا ذبح کرتے، جب قربانی دیتے یا خیرات اور صدقہ میں بکرا ذبح کرتے، ذبح کر کے اس کے گوشت کے ٹکڑے کرتے اور ٹکڑے کاٹ کر گھروں کو چن چن کر جس جس گھر میں حضرت خدیجہ کی سہیلیاں رہتی تھیں، وہ جو مکہ کی زندگی میں حضرت خدیجہ کی پیاری سہیلیاں تھیں، فرینڈز تھیں، جن سے پیار تھا، گوشت کے ٹکڑے کر کر کے پلیٹ میں ڈال کر میرے آقا اپنے ہاتھوں سے ان سہیلیوں کے گھر بھیجا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ وفات پا چکی تھی، زمانہ بیت گیا تھا، مگر ان کی روح کو خوش کرنے کے لیے ان کی سہیلیوں کے گھر حضور گوشت بھیجا کرتے تھے۔ جب گوشت بھیجتے تو مجھے حضرت خدیجہ کے نصیب پہ رشک آتا تھا کہ واہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کتنا بڑا نصیب ہے آپ کا کہ آقا آج تک آپ کو نہیں بھولے، آپ بھی سہیلیوں کو نہیں بھولے، ان کی بھلائی کو اتنا یاد رکھتے تھے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حد کر دی امت کو زوجہ کے حقوق بتانے، سمجھانے اور عمل کر کے دکھانے میں، کہ یہ بھی حدیث پاک میں ہے۔ اور یہ حدیث ابن حبان روایت کرتے ہیں حضرت عطا سے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں اور حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہما ہم دونوں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر ہم نے عرض کیا ام المومنین آج تو آقا علیہ السلام کا کوئی بڑا عجیب واقعہ آپ کی حیات طیبہ کا سنائیے، اداس ہیں، آقا کی زندگی پاک کا کوئی بڑا عجیب واقعہ سنائیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فساکتت، کچھ دیر خاموش ہو گئیں، سوچنے لگیں، ثم قالت لما کان لیلۃ من اللیالی قال یا عائشہ ذرینی اتعبد اللیلۃ لربی، راتوں میں سے ایک رات آئی اور وہ رات میرے گھر کی باری کی تھی، چونکہ آقا علیہ السلام باری باری ایک ایک رات مختلف ازواج مطہرات کے گھروں میں بانٹتے اور عدل کرتے تھے، میری باری کی رات آ گئی۔ جب میرے گھر تشریف لائے اور بستر پہ قیام فرما ہوئے، آرام فرما ہوئے، تو وہ رات عبادت کی رات تھی۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ چونکہ باری میری تھی، میرے بستر پہ آرام تشریف فرما تھے، آپ کا جی چاہتا تھا اس رات عبادت کریں، مصلی پر کھڑے ہوں، اللہ کے حضور روئیں، التجائیں کریں، دعائیں کریں، مگر میرا حق تھا۔ تو مجھے فرمانے لگے یا عائشہ ذرینی اتعبد اللیلۃ لربی، عائشہ کیا مجھے اجازت دیتی ہو کہ آج رات میں اللہ کے حضور عبادت میں بسر کر لوں؟ آقا علیہ السلام کا عدل و انصاف دیکھیے، حقوق زوجیت کا پورا کرنا دیکھیے۔ مجھے فرمایا میرے آقا نے عائشہ اجازت دیتی ہو کیونکہ تمہاری رات ہے کہ میں آج اللہ کی عبادت کر لوں؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ قلت واللہ انی احب قربک واحب ما یسرک، آقا مجھے دونوں چیزیں پیاری ہیں، میں آپ کا قرب بھی چاہتی ہوں، آپ کی قربت بھی چاہتی ہوں اور آپ کی مسرت بھی چاہتی ہوں۔
آپ کا قرب بھی پیارا ہے، مگر جس بات میں آپ کی خوشی ہے وہ بھی پیارا ہے، لہٰذا اجازت ہے حضور آپ عبادت کر لیں۔ تب عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا نیچے اترے، فقام فتطہرا، پھر وضو فرمایا، ثم قام یصلی، پھر نفلی نماز پڑھنے لگ گئے۔ قالت فلم یزل یبکی حتی بل ہجرہ، پھر اتنا روئے اللہ کی بارگاہ میں کہ آپ کی گود مبارک آنسوؤں کے ساتھ تر ہو گئی۔ اور آخری بات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چونکہ معمولات کی بات ہو رہی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتی ہیں، صحیح مسلم، مسند احمد اور سنن ابی داؤد کی حدیث فرماتی ہیں، قالت ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط بیدہ ولا امرأة ولا خادما الا ان یجاہد فی سبیل اللہ، کہتی ہیں خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، پوری زندگی آقا علیہ السلام نے نہ اپنی کسی زوجہ بیوی کو مارا اپنے ہاتھ سے، نہ کسی خادم کو مارا۔ پوری حیات طیبہ میں آقا علیہ السلام نے مارا نہیں ہے اپنی کسی زوجہ کو، اور نہ کسی خادم کو مارا۔ ہم کہاں کے مسلمان ٹھہریں گے اور کہاں کے آقا علیہ السلام کے غلام ٹھہریں گے کہ ہم غصے ہو کر بیویوں کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں۔ یہ سراسر اسوہ رسول کے خلاف بغاوت ہے، یہ سنت رسول کی نافرمانی ہے۔ آقا علیہ السلام نے عمر مبارک پوری میں نہ کسی خادم کو مارا، نہ کسی زوجہ مطہرہ کو مارا، ساری زندگی۔ حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، لوگوں کو منع کیا۔ حضرت ایاس بن عبداللہ بن ابی ذباب روایت کرتے ہیں، ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، قال قال النبی لا تضربن اماء اللہ، لوگوں بیویوں کی بات فرما رہے ہیں، اللہ کی باندیوں کو نہ مارا کرو، غصے کی حالت میں ہو، ناراضگی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، یہ اللہ کی باندیاں ہیں، انہیں نہ مارا کرو۔ بار بار ان کو اللہ کی باندیاں اس لیے کہتے کہ تم طاقتور ہو، یہ کمزور ہیں، یہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی، تم طاقتور ہو تو طاقتور ہو کے کمزور پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ انہوں نے اپنا نفس، اپنی جان، اپنی عزت تمہارے سپرد کی ہے، تمہاری خدمت کرتی ہیں، تمہاری اولاد کی تربیت کرتی ہیں، تمہاری عزت کی رکھوالی کرتی ہیں، تمہارے گھر کی رکھوالی کرتی ہیں، اللہ کی باندیاں ہیں۔ لا تضربن اماء اللہ، اللہ کی باندیوں کو نہ مارا کرو۔ مطلب کیا ہے؟ چونکہ اللہ کی باندیاں ہیں، انہیں مارو گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، ان کے مارنے سے اللہ ناراض ہو جائے گا۔ تو آقا علیہ السلام نے عورتوں کو زد و کوب سے منع کر دیا، انہیں گالی گلوچ دینے سے منع کر دیا، یہ سراسر ایمان کے خلاف ہے، ان کو مارنا، گالی گلوچ دینا، پیٹنا۔ اور آخری حدیث حضرت مولا علی المرتضیٰ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، ما اکرم النساء الا کریم ولا اہانہن الا لئیم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص عورتوں کی بے عزتی کرتا ہے، بیویوں کی، اور انہیں گالی گلوچ دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، ان کو ذلیل کرتا ہے، فرمایا وہ شخص خود ذلیل اور کمینہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، سوائے ذلیل اور کمینے شخص کے اپنی بیویوں کو ذلیل کوئی نہیں کرتا، ان کی اہانت کوئی نہیں کرتا، اور سوائے برگزیدہ اور عزت والے شخص کے بیویوں کی عزت کوئی نہیں کرتا۔ جو بیویوں کی عزت کرے گا، حسن سلوک کرے گا، ان کے ساتھ شفقت اور بھلائی کرے گا، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہی شخص اور وہی شوہر عزت والا ہے اللہ کی نگاہ میں۔ اور جو بیویوں کو ذلیل کرے گا، گالی گلوچ دے گا، مارے گا، پیٹے گا، وہ اللہ کی نگاہ میں وہ شخص کمینہ ہے، خواہ نمازیں کیوں نہ پڑھتا پھرے۔ حاضرین محترم، یہ معیار ہے حسن سلوک کا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا بیویوں کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ۔ آج کا درس سن کر اسے پوری زندگی کا سبق بنا لیں، یہ اسوہ حسنہ آقا علیہ السلام کا سن کر اپنی زندگی کا اسوہ، طریقہ اور شعار بنا لیں، تاکہ ہماری اصلاح ہمارے گھر سے شروع ہو۔ جو قریب ترین رشتہ ہے
مرد کا شوہر کا بیوی کے ساتھ اور شوہر کا بچوں کے ساتھ اس یونٹ سے اصلاح کا آغاز ہو. اگر اصلاح گھر میں ہو جائے تو ہم پورے معاشرے میں اور باقی رشتوں کے ساتھ بھی رفتہ رفتہ اصلاح کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اللہ رب العزت ہمارے حال پہ کرم فرمائے. وما علینا الا البلاغ. دے تبسم کی خیرات ماحول کو، دے تبسم کی خیرات